کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کی وسعت میں جہاں اربوں کہکشائیں اور خربوں ستارے موجود ہیں، کیا ہم واقعی تنہا ہیں یا پھر کہیں دور کسی اور آسمان کے نیچے کوئی اور مخلوق بھی اس وقت بالکل آپ ہی کی طرح آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سوال کر رہی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف مفروضوں پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم سائنس کی ان تجربہ گاہوں میں جائیں گے جہاں 55 سال تک ایک بند بوتل میں زندگی کا انتظار کیا گیا، اور ہم تاریخ کے ان صفحات کو پلٹیں گے جہاں موت اور زندگی کو گوشت پوست کے اجسام میں دکھایا گیا۔ سب سے پہلے ایک عجیب حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ زندگی کو کون نہیں جانتا، جو سانس لے، جو چلے پھرے، جو افزائش نسل کرے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی سائنسدان زندگی کی کوئی ایسی متفقہ تعریف نہیں کر سکے؟ سائنس کی دنیا میں اس وقت زندگی کی 123 مختلف تعریفیں موجود ہیں۔ کچھ کے نزدیک وائرس زندہ ہے، کچھ کے نزدیک نہیں۔ ہم جس زندگی کو جانتے ہیں اسے سائنسی اصطلاح میں لائف ایز وی نو اٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ زندگی جو کاربن پر مبنی ہے اور جسے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کے کسی دوسرے کونے میں زندگی سلیکون پر مبنی ہو، یا شاید وہ کسی ایسی لہر کی صورت میں ہو جسے ہم دیکھ بھی نہ سکے؟ دوسری دنیاؤں کی مخلوق کو تلاش کرنے سے پہلے ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا جس نے پچھلے 5000 سال سے انسانوں کو بے چین کیا ہوا ہے۔ زمین پر پہلی بار زندگی کیسے شروع ہوئی؟ اگر ہم اس پہیلی کو حل کر لیں تو ہمیں وہ ماسٹر کی مل جائے گی جس سے کائنات کے ہر سیارے کا تالا کھل سکتا ہے۔ زمین پر زندگی کے آغاز کے بارے میں دو بڑے نظریات ہیں۔ مذہبی نظریہ جو خالق کائنات کے حکم کن اور تخلیق آدم علیہ السلام پر یقین رکھتا ہے۔ سائنسی نظریہ جو کیمیائی تعاملات اور کروڑوں سال کے ارتقاء کی بات کرتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ انسان ہی اس زمین کا اصل وارث ہے، لیکن تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ انسان کو اس زمین پر آئے بمشکل چند لاکھ سال ہوئے ہیں، جبکہ ڈائناسورز نے اس سیارے پر 16 کروڑ سال تک حکومت کی۔ ذرا تصور کریں، 160 ملین سال۔ ان کی 700 سے زائد اقسام تھی۔ ان میں سب سے خوفناک ٹی ریکس نہیں تھا، بلکہ ماہرین آثار قدیمہ کا پسندیدہ ریپٹر تھا۔ ریپٹرز سائز میں چھوٹے تھے، لیکن ان کا دماغ حیرت انگیز طور پر بڑا تھا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ریپٹرز کے گلے میں ریزونیٹنگ چیمبرز تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں باقاعدہ گفتگو کرتے تھے۔ اگر وہ ناپید نہ ہوتے تو شاید اس زمین پر انسانوں کی جگہ ریپٹرز کی ایک انتہائی ذہین تہذیب حکومت کر رہی ہوتی۔ یہاں کر سائنس اور مذہب ایک خوبصورت نقطے پر ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جو المعجم، الکبیر اور شعیب الایمان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کو بنایا تو ہر آسمان میں اپنی مخلوق کو پیدا کیا، ان میں سے جسے چاہا باقی رکھا اور جسے چاہا ختم کر دیا۔ کیا ڈائناسورز بھی انہی مخلوقات میں سے تھے جنہیں ختم کر دیا گیا تاکہ انسان کے لیے جگہ بنائی جا سکے، یا کیا دوسرے آسمانوں میں وہ مخلوقات اب بھی موجود ہیں جنہیں قائم رکھا گیا؟ لیکن ٹھیک ہے، یہ تو ماضی کی باتیں تھی۔ اصل دھماکہ تو 1952 میں ہوا، جب دو سائنسدانوں نے لیبارٹری میں زندگی بنانے کی کوشش کی۔ 1952 میں شکاگو یونیورسٹی کے دو سائنسدانوں اسٹینلی میلر اور ہیرالڈ اورے نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سائنس کی بنیادیں ہلا دی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم وہ حالات دوبارہ پیدا کریں جو زمین کے آغاز میں تھے تو کیا ہم بے جان مادوں سے زندگی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شیشے کی ٹیوبوں میں ایک عجیب سا مغلوبہ تیار کیا۔ اس میں میتھین، امونیا اور ہائیڈروجن جیسی گیسیں بھری اور اسے ایک ایسے برتن سے جوڑا جس میں کھولتا ہوا پانی تھا۔ یہ قدیم سمندروں کی علامت تھا۔ پھر انہوں نے اس مکسچر کو الیکٹرک سپارک دیا، بالکل ویسے ہی جیسے قدیم زمین پر بجلی کڑکتی تھی۔ کئی دنوں تک یہ تجربہ چلتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بظاہر کچھ بھی نہیں۔ پانی گدرا ہو گیا، رنگ بدل گیا، لیکن کوئی زندہ خلیہ باہر نہیں آیا۔ مایوس ہو کر انہوں نے ان ٹیوبوں کو سیل کیا اور یونیورسٹی کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، دہائیاں بیت گئی۔ 2007 میں میلر کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے ان پرانی بوتلوں کو دوبارہ کھولا۔ اب دنیا کے پاس پیپر کرومیٹوگرافی اور انتہائی حساس سینسرز موجود تھے۔ جب ان بوتلوں کے اندر موجود مواد کا معائنہ کیا گیا تو پوری سائنسی برادری دنگ رہ گئی۔ وہ مایا جو 1952 میں مردہ قرار دے دیا گیا تھا، اس کے اندر 25 سے زائد اقسام کے امینو ایسڈز بن چکے تھے۔
अमीनो एसिड्स जिंदगी के वो ईंटें हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। ये बेजान केमिकल्स और जानदार खुलिये के दरमियान का वो पुल है जिसे साइंस प्रीबायोटिक केमिस्ट्री कहती है। इस तजर्बे ने साबित कर दिया कि कायनात में कहीं भी अगर सही दर्जा हरारत और केमिकल्स हो तो जिंदगी के अज्जा खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। इंसान का जिस्म बज़ाहिर हड्डियों और गोश्त का मजमुआ है, लेकिन हकीकत में हम कायनाती गर्द से बने हैं। कायनात के वो 6 बुनियादी अनासर जिन्हें CHNOPS कहा जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। हैरत अंगेज बात यह है कि यही 6 अनासर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मरीख के सहराओं से लेकर और दूर दराज की कहकशाओं में भी वाफर मुकदार में मौजूद है। हाइड्रोजन कायनात का 70% हिस्सा है, ऑक्सीजन तीसरे नंबर पर है। अगर इंग्रेडिएंट्स हर जगह मौजूद हैं, तो फिर जिंदगी सिर्फ जमीन पर ही क्यों? साइंसदानों ने लेबॉरेटरी में अमीनो एसिड्स तो बना लिए, लेकिन वो आज तक इन अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक जिंदा खुलिया नहीं बना सके। वो अज्जा को एक जगह जमा कर देते हैं, बिजली भी देते हैं, माहौल भी वैसा ही फराहम करते हैं, लेकिन वो खुलिया हरकत नहीं करता, वो तकसीम नहीं होता, वो सांस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ साइंस की सरहद खत्म होती है और रूहानियत की शुरू। अमीनो एसिड्स को प्रोटीन बनने के लिए एक खास तरतीब की जरूरत होती है जिसे बायोलॉजी में फोल्डिंग कहते हैं। यह तरतीब इतनी पेचीदा है कि अगर इसे इत्तफाक पर छोड़ दिया जाए तो शायद कायनात की उम्र भी कम पड़ जाए। यहीं पर कुरान की वो आयत ज़हन में आती है जिसका जिक्र हम आगे तफसील से करेंगे। अल्लाह का हुक्म इनके दरमियान उतरता है, यानी अनासर का होना एक बात है, लेकिन इन अनासर को जिंदगी की तरतीब में परो देना एक अलग अमर या हुक्म है। जदीद तरीन रिसर्च अब ओपरीन हाल्डन थ्योरी को एक नई जगह ले गई है। साइंसदानों का मानना है कि जिंदगी सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि समंदर की हजारों फुट गहराई में मौजूद आतिशफशानी सुराखों के पास शुरू हुई। जहाँ सूरज की एक किरण नहीं पहुँचती, वहाँ जमीन के अंदर से निकलने वाली हरारत और केमिकल्स ने पहला जानदार खुलिया पैदा किया। अगर ये सच है तो फिर हमारी नजर निजाम शमसी के एक और सियारे की तरफ उठती है, मशरकी का चांद यूरोपा, जहाँ मीलों मोटी बर्फ की तह के नीचे एक वसी समंदर छुपा हुआ है। अगर जमीन के गहरे समंदरों में जिंदगी हो सकती है तो यूरोपा के अंधेरे समंदरों में जिंदगी क्यों नहीं हो सकती? अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। अगर जिंदगी एक कीमियाई हादसा नहीं बल्कि एक हुक्म है, तो वो हुक्म जमीन के अलावा और कहाँ कहाँ उतरा है। तसव्वुर करें, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी का सहन है और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दरमियान एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्जमान अल कुरान और हब्बर अलामा उम्मत का सबसे बड़ा आलम का लक़ब दिया था, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक मर्तबा एक शख्स ने इनसे सूरह तलाक की आयत नंबर 12 की तफसीर पूछी। वो आयत ये है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं की माने जमीनें भी, इनके दरमियान अल्लाह का हुक्म उतरता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस साइल की तरफ देखा और एक ऐसा जुमला कहा जो तारीख के सफ़ात में महफूज हो गया। उन्होंने फरमाया, अगर मैंने इस आयत की वो तफसीर तुम्हें बता दी जो मैं जानता हूँ तो तुम कुफर करने लगोगे, यानी तुम इसे झुठला दोगे क्योंकि तुम्हारी अकल इसे तस्लीम नहीं कर पाएगी। आखिर इस तफसीर में ऐसा क्या था? एक दूसरी रिवायत में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी वजाहत करते हुए एक ऐसी हकीकत बयान करते हैं जो आज की पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स थ्योरी से भी ज्यादा हैरान कुन है। वो फरमाते हैं, 7 जमीनें हैं और हर जमीन में तुम्हारे आदम जैसा आदम है, तुम्हारे नूह जैसा नूह है, तुम्हारे इब्राहिम जैसा इब्राहिम है और तुम्हारे ईसा जैसा ईसा है। जरा इस जुमले की गहराई पर गौर करें। आज से 1400 साल पहले जब इंसान को यह भी नहीं मालूम था कि जमीन गोल है या चिपटी, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीगर जमीनों में न सिर्फ जिंदगी बल्कि बाकायदा ज़हीन तहजीबों और वहाँ उतरने वाली वही का तज़किरा कर रहे थे। ये इस बात का सबूत है कि जमीन कायनात का कोई अकेला नायाब नमूना नहीं है, बल्कि ऐसी करोड़ों जमीनें कायनात में बिखरी हुई हैं जहाँ जिंदगी अपने अपने मराहल तय कर रही है। अब यहाँ साइंस और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत आपस में जुड़ती है। आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या तनज़्ज़लुल अम्र। वीडियो के एक हिस्सा में मैंने कहा कि लेबॉरेटरी में तमाम केमिकल एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह
موجود ہونے کے باوجود زندگی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک امینو ایسڈز کو پروٹین بننے کی ترتیب نہ مل جائے۔ سائنسدان اسے فزیکل لا کہتے ہیں، لیکن قرآن اسے امر یا حکم کہتا ہے۔ یہ حکم الہی کائنات میں ایک سافٹ ویئر کوڈ کی طرح کام کر رہا ہے۔ جیسے ہی کسی سیارے پر حالات سازگار ہوتے ہیں، پانی، مناسب درجہ حرارت اور کیمیکلز، وہاں یہ حکم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مٹی کے بے جان ذرات سے زندگی انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اوپرین ہالڈن تھیوری نے کہا تھا کہ زندگی پہلے مچھلی کی شکل میں سمندر میں شروع ہوئی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق زمین کے علاوہ دیگر سیاروں پر بھی ارتقاء کے یہی مراحل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہاں پانی ہے تو وہاں بھی مچھلیاں ہوں گی، اور اگر وہاں کروڑوں سال گزر چکے ہیں تو وہاں بھی ایسی مخلوقات ہو سکتی ہیں جو ڈائناسور سے زیادہ طاقتور یا انسانوں سے زیادہ ذہین ہو۔ قرآن نے زمینوں کے علاوہ مثلہن، انہی کی طرح کا لفظ استعمال کیا۔ اگر آسمان وسیع ہے تو وہ زمینیں بھی وسیع ہیں، اگر آسمان تہوں میں ہے تو وہ زمینیں بھی شاید مختلف ڈائمنشنز میں ہیں۔ سائنسدان آج جس چیز کو نظام شمسی سے باہر کے سیارے کہتے ہیں، وہ دراصل انہی مثلہن زمینوں کی تلاش ہے۔ اب تک ہم 5000 سے زیادہ ایسے سیارے ڈھونڈ چکے ہیں جو بالکل زمین کی طرح اپنی سورج سے مناسب فاصلے پر ہیں، جہاں نہ زیادہ گرمی ہے زیادہ سردی۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر کائنات میں اتنی زندگی ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم نے ہمیشہ سمجھا ہے کہ موت صرف ایک کیفیت کا نام ہے، یعنی سانس کا رک جانا یا دل کا دھڑکنا بند ہو جانا، لیکن احادیث مبارکہ ہمیں ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والی حقیقت بتاتی ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی متفقہ روایت کے مطابق قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ یہ مینڈا سفید اور سیاہ دبوں والا ہوگا۔ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ذرا ٹھہریے اور سوچئے، اگر موت ایک جسمانی شکل اختیار کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کائنات میں موجود ہر کیفیت کا ایک مادی وجود بھی ہے۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں زندگی کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے موت ایک مینڈا ہے، زندگی کو اللہ نے ایک ڈیپلڈ میئر کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ محض ایک استعارہ نہیں ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہی وہ سواری ہے جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے وہ راز کھلتا ہے جس نے سامری جادوگر کو ایک عام انسان سے ایک فتنہ گر بنا دیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت 96 میں سامری کا وہ عجیب و غریب اطراف درج ہے جس نے صدیوں سے مفسرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے سونے کے بے جان بچڑے کو بولنے والا زندہ کیسے بنایا، تو اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں نے فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے بچڑے کے ڈھانچے میں ڈال دیا۔ قدیم تفاسیر بشمول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات بتاتی ہیں کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس زندگی والی گھوڑی کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہاں کی بنجر زمین سے ہریالی پھوٹ پڑتی تھی، یعنی وہاں زندگی نمودار ہو جاتی تھی۔ سامری نے اس گھوڑی کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھائی۔ اس مٹی میں زندگی کا عنصر اس قدر شدید تھا کہ جب اسے سونے کے بے جان ڈھانچے میں ڈالا گیا تو اس کے اندر سے آوازیں نکلنے لگی اور وہ ایک زندہ چیز کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ زندگی محض ایک حادثاتی کیمیائی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص مادہ ہے جو کائنات میں موجود ہے۔ سائنسدان جسے پریمورڈیل سوپ کہتے ہیں، شاید وہ اسی زندگی کے مادے کا ایک حصہ تھا جو لاکھوں سال پہلے زمین کے سمندروں میں گرا اور بے جان ایلیمنٹس کو جوڑ کر ایک خلیہ بنا دیا۔ آج کی جدید سائنس میں ایک تھیوری ہے جسے پینس مرمیا کہتے ہیں۔ اس کے مطابق زمین پر زندگی یہاں پیدا نہیں ہوئی بلکہ شہاب ثاقب اور 2 مکیتوں کے ذریعے خلا سے یہاں پہنچی۔ اگر ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور سامری کے واقعے کو ملائے تو ایک تصویر بنتی ہے۔ زندگی کے انگریڈینٹس، کاربن، نائٹروجن وغیرہ کائنات میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ زندگی کا امر الہی یا حکم کائنات میں لہروں کی طرح گردش کر رہا ہے۔ زندگی کا وہ مادہ یا عنصر جسے زندگی کی گھوڑی سے تشبیہ دی گئی، جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں بے جان کیمیکلز ایک زندہ جاندار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ سائنسدان زندگی کی 123 تعریفیں کیوں کرتے ہیں۔
और किसी एक पर मुतफिक क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं। वो इस ड्राइवर को नहीं देख पा रहे जो इस गाड़ी को चला रहा है। जिंदगी वो नहीं जो हमें माइक्रोस्कोप से नजर आती है। जिंदगी वो हुक्म है जो इस खुर्दबीनी ढांचे के पीछे छुपा हुआ है। साइंसदान जब खला में जिंदगी तलाश करते हैं तो वो हर जगह नहीं देखते, वो सिर्फ एक मखसूस इलाके की तलाश करते हैं जिसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहा जाता है। ये किसी भी सितारे के गिर्द वो खास फासला है जहाँ ना तो इतनी गर्मी हो कि पानी भाप बनकर उड़ जाए और ना ही इतनी सर्दी हो कि पानी पत्थर की तरह जम जाए, यानी जहाँ दर्जा हरारत बिल्कुल दुरुस्त हो। हमारी जमीन इसी जोन में वाक़या है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि सिर्फ हमारी कहकशां में 40 अरब ऐसे सियारे हो सकते हैं जो इस गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद हैं। अगर इन 40 अरब में से सिर्फ 1% पर भी हुक्म अलही अमर उतरा हो तो कायनात में करोड़ों ऐसी जगह होगी जहाँ जिंदगी लहरा रही होगी। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि इंसान मरीख पर जाने के लिए बेचैन है। क्यों? क्योंकि मरीख के बंजर सहराओं के नीचे एक बहुत बड़ा राज दफन है। जदीद सैटेलाइट तस्वीर और रोवर्स ने साबित कर दिया है कि करोड़ों साल पहले मरीख पर वसीओ अरीज समंदर, दरिया और झीलें मौजूद थी। वहाँ बादल बरसते थे और हवाएं चलती थी। साइंसदानों को वहाँ ऐसी चट्टानें मिली हैं जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में बन सकती हैं। अब यहाँ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो बात याद करें कि अल्लाह ने इन्हीं की तरह जमीनें बनाई, तो क्या मरीख इन 7 जमीनों में से एक थी जहाँ कभी जिंदगी का दौर अरूज पर था और फिर इसे खत्म कर दिया गया। मरीख से आगे बढ़े तो मश्तरी का एक चांद है जिसका नाम है यूरोपा। ये पूरी कायनात में जिंदगी की तलाश के लिए सबसे अहम जगह मानी जाती है। यूरोपा की सतह मीलों मोटी बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन इस बर्फ के नीचे पानी का एक ऐसा समंदर है जो जमीन के तमाम समंदरों को मिलाकर भी इससे 2 गुना बड़ा है। जमीन के समंदरों की तरह इसके नीचे भी थर्मल वेंट्स, गर्मी के सुराख हो सकते हैं। याद कीजिए ओपरेन हाल्डन थ्योरी और जिंदगी की घोड़ी का तस्वर। अगर सामरी ने देखा कि इसके कदमों से जिंदगी फूटती है तो यूरोपा के इन गहरे और गर्म समंदरों में करोड़ों सालों से वो कौन सी मखलूक होगी। 2023 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक दूर दराज सियारे K280b की फजा में एक ऐसी गैस दरियाफ्त की है जिसे DMS कहते हैं। ये दरियाफ्त इसलिए अहम है क्योंकि जमीन पर ये गैस सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के जरिए पैदा होती है। कायनात के किसी भी बेजान अमल से ये गैस नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि हमने दूर दराज के एक सियारे पर जिंदगी का कीमियाई दस्तखत ढूंढ लिया है। अब इस पूरी तस्वीर को जोड़े। साइंस कहती है जिंदगी के अज्जा CHNOPS हर जगह है, पानी कई सियारों पर है और जिंदगी के कीमियाई निशानात मिल रहे हैं। कुरान कहता है अल्लाह ने आसमानों और जमीनों में मखलूकात को फैला दिया है और इनके दरमियान अल्लाह का हुक्म उतरता है। यह हुक्म और कीमियाई अज्जा मिलकर वो मौजज़ा बनाते हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसीलिए कहा था कि तुम्हें बताया तो तुम मानोगे नहीं, क्योंकि यह तस्वर इतना बड़ा है कि इंसान की अकल इस कायनाती वुसअत को समेटने से कासर है। तो अगर जिंदगी हर जगह है तो क्या कभी इन मखलूकात ने हमसे राब्ता करने की कोशिश की, या क्या हम इन तक पहुंच सकते हैं? जब हम दूसरी दुनियाओं की मखलूकात की बात करते हैं तो हम अक्सर इन्हें अपने जैसा समझते हैं, लेकिन साइंसदान निकोलाई कार्डाशेव ने 1964 में एक ऐसा पैमाना दिया जो हमारी सोच बदल देता है। इसे कार्डाशेव स्केल कहते हैं। इस स्केल के मुताबिक तहजीबें 3 तरह की हो सकती हैं। टाइप 1 वो तहजीब जो अपने पूरे सियारे की तवानाई को कंट्रोल कर ले। हम इंसान अभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचे, हम अभी 0.7 पर हैं। टाइप 2 वो तहजीब जो अपने पूरे सितारे सूरज की एनर्जी को कैद कर ले। टाइप 3 वो ताकतवर मखलूक जो पूरी कहकशा की तवानाई पर हुक्मरानी करे। जरा सोचिए, अगर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बताई हुई दूसरी जमीनों में से कोई तहजीब टाइप 3 तक पहुंच चुकी हो तो वो हमारे लिए क्या होगी? वो हमारी नजर में किसी माफूकल फितरत कुव्वत से कम नहीं होगी। साइंस की एक जदीद थ्योरी है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। ये कहती है कि कायनात सिर्फ इन 3 डायमेंशंस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर मुश्तमिल नहीं है जो हमें नजर आती है, बल्कि यहाँ 11 डायमेंशंस मौजूद हैं जिस पर ऑलरेडी मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक रेडियो के अंदर बहुत से स्टेशंस होते हैं, बस आपको फ्रीक्वेंसी बदली होती है। हो सकता है कि जिस जगह आप इस वक्त बैठे हैं इसी जगह कोई और मखलूक भी मौजूद हो, लेकिन इसकी डायमेंशन या फ्रीक्वेंसी आपसे अलग हो।
اس لیے نہ وہ آپ کو دیکھ سکتی ہے اور نہ آپ اسے۔ کیا یہ وہی غیب کی دنیا ہے جس کا تذکرہ مذہب کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جن اور فرشتے دراصل اسی کائنات کی وہ مخلوقات ہیں جو ہم سے ہائی ڈائمینشن میں بستی ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کا وزن محسوس ہوتا ہے۔ اسے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ کائنات کا 95% حصہ اسی سے بنا ہے۔ اب ذرا مذہبی تناظر میں دیکھیں، فرشتے نور سے بنے ہیں، جن آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں انرجی، پلازما اور مادہ سائنس کی روح سے کائنات کے بنیادی ستون ہے۔ اگر انسان مادہ کے طور پر زمین پر موجود ہو سکتا ہے تو کیا انرجی کی شکل میں دوسری مخلوقات ستاروں کے اندر یا بلیک ہولز کے قریب موجود نہیں ہو سکتی؟ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جسے فیرمی پیراڈوکس کہتے ہیں۔ اگر کائنات میں اتنی زندگی ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ سائنسدان ایک گریٹ فلٹر کی بات کرتے ہیں۔ شاید زندگی شروع ہونا تو آسان ہے، جیسے میلر کے تجربے میں امینو ایسڈز بن گئے، لیکن اس زندگی کا ذہین بننا بہت مشکل ہے۔ یا شاید جب کوئی تہذیب بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے تو وہ ایٹمی جنگوں یا قدرتی آفات سے خود کو تباہ کر لیتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں ایک اور زاویہ دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت 29 میں ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہے، اور وہ جاندار جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس آیت میں لفظ ان کو جمع کرنا ایک سنسری خیز اشارہ ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین کی مخلوق اور آسمان کی مخلوقات ایک جگہ جمع ہوں گی۔ اب ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ ہر زمین کا اپنا آدم اور اپنا نوح ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کائنات میں انسانیت کئی ورژنز میں موجود ہے؟ سائنس یہاں کہتا ہے کہ اگر دو الگ الگ سیاروں پر حالات ایک جیسے ہوں تو وہاں زندگی ایک ہی جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر کسی دوسرے سیارے پر بھی زمین جیسا ماحول ہے تو وہاں بھی دو آنکھوں، ایک ناک اور دو ہاتھوں والی مخلوق کا ہونا سائنسی طور پر ممکن ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صرف بایولوجی تک محدود نہیں تھی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ وہاں تمہارے نوح جیسا نوح ہے تو وہ دراصل کائناتی شریعت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، تسبیح وہی کر سکتا ہے جس کے پاس شعور ہو۔ اگر دوسری زمینوں پر آدم اور نوح جیسے وجود موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ربوبیت صرف اس چھوٹی سی زمین تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا، جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں اللہ کا حکم امر اترتا ہے، وہاں وہاں اللہ کا حکم اترتا ہے، اور جہاں شعور ہے وہاں رہنمائی کے لیے پیغام بھی اترتا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بڑے محدثین نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ کیا دوسری مخلوقات پر بھی احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو درست مانا جائے تو کائنات کے دور دراز سیاروں پر رہنے والی مخلوقات کے بھی اپنے امتحانات ہیں، وہاں بھی خیر اور شر کی جنگ ہے، وہاں بھی یہاں کے آدم علیہ السلام جیسے کسی کو خلیفہ بنایا گیا ہوگا۔ یہاں اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ حضرت ابن عباس کی بات کا مطلب یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام جیسا ہی سیم ٹو سیم شکل و صورت والا دوسرا آدم، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہاں اللہ نے خبردار کرنے والے انبیاء کو بھیجا اسی طرح وہاں بھی بھیجا، نہ کہ یہ کہ جس شکل و صورت اور حالات میں ساجد یہاں موجود ہے تو سیم ٹو سیم شکل و صورت والا ایک ساجد وہاں ہوگا۔ یہ مطلب بالکل بھی نہیں، واللہ عالم۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو تمام جہانوں کے لیے مرکز ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں جہانوں جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دوسری زمینوں پر آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جیسے موجود ہیں تب بھی ان سب کے لیے رحمت کا اصل منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی کے اجزاء کائنات میں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں اور حکم الہی کے تحت دوسری زمینوں پر بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال دیوار کی طرح کھڑا ہے، اگر وہ ہے تو ہمیں ملتے کیوں نہیں؟ سائنسدان اسے دی گریٹ فلٹر کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کائنات میں زندگی پیدا ہونا تو عام ہو، لیکن اسے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچانے کے قابل بننے میں کروڑوں سال لگتے ہوں، اور اکثر تہذیبیں اس سے پہلے ہی کسی کائناتی حادثے یا اپنی ہی غلطیوں جیسے ایٹمی جنگ یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ زمین سے قریب ترین ستارہ پروگزیما سینچری ہے جو ہم سے تقریباً 4 نوری سال دور ہے۔
اگر ہم آج کے سب سے تیز رفتار راکٹ پر بھی بیٹھے تو وہاں پہنچنے میں ہمیں 70,000 سال لگیں گے۔ اب یہاں قرآن کی وہ آیت یاد کریں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے۔ اس درمیان میں جو خلا ہے وہ دراصل ایک حفاظتی دیوار ہے۔ اللہ نے مختلف مخلوقات کو الگ الگ جزیروں میں رکھا ہے تاکہ جب تک وہ اس کا اذن نہ ہو ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر زمین میں تمہارے نوح جیسا نوح ہے، ایک بہت گہری کھڑکی کھلتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رہنمائی کائنات کے ہر کونے میں پہنچی ہے۔ اگر مریخ پر کسی دور دراز کہکشاں کے سیارے پر ذہین مخلوق بستی ہے تو اللہ نے انہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑا ہوگا۔ وہاں بھی حق اور باطل کے معرکے ہوئے ہوں گے، وہاں بھی اخلاقی قوانین نافذ ہوں گے۔ یہ تصور انسان کو کتنا چھوٹا کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کا مرکز ہم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کائنات کے کسی دوسرے گوشے میں کوئی ایسی مخلوق ہو جو ہم سے ہزاروں سال پہلے امن اور سکون کا وہ سبق سیکھ چکی ہو جسے ہم آج بھی نہیں سمجھ پائے۔ سائنسدان میشو کاکو کہتے ہیں کہ اگلے 100 سالوں میں انسان ٹائپ 1 تہذیب بن سکتا ہے، یعنی ہم زلزلوں، موسموں اور سمندروں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ اس ویڈیو میں ہم نے مٹی کے ذرات سے لے کر کہکشاؤں کی وسعتوں تک کا سفر کیا۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا مقدر تھرمل ڈیتھ ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب ستارے بجھ جائیں گے، ایٹمز حرکت کرنا بند کر دیں گے اور ہر طرف موت کا راج ہوگا۔ لیکن یہاں اسلام ہمیں ایک مختلف اور پر امید انجام بتاتا ہے۔ موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کیا جائے گا۔ وہ دراصل اس قانون فنا کا خاتمہ ہے۔ جب موت ذبح ہو جائے گی تو وہ مادہ اور روح ایک ایسے توازن میں آ جائیں گے جہاں ٹوٹ پھوٹ کا عمل رک جائے گا۔ یہی وہ ابدی زندگی ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی وہ آیت نمبر 29 ایک بار پھر سے یاد کریں، اور وہ جب چاہے گا ان آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ یہ جمع کرنا کب ہوگا؟ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن کچھ جدید مفکرین کا خیال ہے کہ یہ انسان کی خلا میں پیش قدمی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہم ٹائپ 1 اور پھر ٹائپ 2 تہذیب کی طرف بڑھیں گے، اگر دنیا باقی رہی تو شاید انسان اس قابل ہو جائے کہ ان دوسری مخلوقات سے رابطہ کر سکے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اخلاقی طور پر اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ کسی دوسری مخلوق سے مل سکے؟ اگر ہم اپنی ہی زمین پر رنگ، نسل اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں تو ہم کائناتی برادری کا حصہ کیسے بنیں گے؟ زندگی کی 123 تعریفیں اپنی جگہ، لیکن اس کا اصل مقصد وہی ہے جو اس حکم میں چھپا ہے، جو آسمانوں سے زمینوں کے درمیان اترتا ہے۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس خالق کی نشانیوں کو پہچاننے کا نام ہے جس نے ہائیڈروجن کے ایک ایٹم سے لے کر اربوں نوری سال پھیلی کہکشاؤں تک ہر چیز کو ایک خاص ترتیب میں رکھا ہے۔ آپ کے جسم میں موجود کاربن، آپ کے خون میں موجود آئرن اور آپ کی آنکھوں کی بینائی، یہ سب اس عظیم کائناتی کہانی کا حصہ ہے جو آج سے اربوں سال پہلے شروع ہوئی تھی اور جس کا اختتام اس دن ہوگا جب موت خود مر جائے گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے شعور کے نئے دروازے کھولنے میں مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔